شکن جواب دینے والے ہم ہی ہوں گے، کیونکہ ہم سنی صوفی مسلم ہیں، کیونکہ ہم سنی صوفی مسلم ہیں۔ ایک پکشیے نہیں ہیں، دو پکشیے، دونوں پکش ہمارا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کی مقدس جماعت اور اہل بیت اطہار یہ دونوں ہمارے نبی کے ہیں اور نبی ہمارے ہیں۔ تو جو نبی کا ہے وہی تو ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہی تو سنی صوفی کا نعرہ ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جو نبی کا ہے وہی تو ہمارا ہے۔ تو صحابہ کی مقدس جماعت بھی نبی کی ذات سے ہے، اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ بھی نبی کی ذات سے ہے۔ تو ہم کہیں پر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کرو کہ اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے، ٹوٹ کر محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بار بار اپنی حدیثوں کے ذریعے انفارم کر دیا، اور یہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں کس نے دیا؟ کبھی بھی کسی رافضی کے بہکاوے میں مت آ جانا، کبھی بہکاوے میں مت آنا۔ اگر وہ تمہیں بہکانے آ جائے تو ان سے کہنا کہ یہ جو فضائل اور مناقب اہل بیت اطہار کے تم بیان کر رہے ہو یہ کس نے بتایا؟ یہ حدیثیں تم تک پہنچی کیسے؟ کون ہے راوی؟ کس نے اسے بیان کیا؟ تو جب آگے بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے بڑھتے جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی صحابی رسول ہی نظر آئے۔ تو اگر انہیں ہی مشکوک بنا دو گے تو کس کے مناقب کس کے فضائل تمہارے پاس یقینی ہوں گے، جب بیان کرنے والے ہی کو تم نے مشکوک بنا دیا۔ تو میں نے کہا نا، اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی زبردست محبت ہو گئی صحابہ سے تو اہل بیت کو رن آؤٹ کر رہے ہیں، تو جو اہل بیت کو رن آؤٹ کرے وہ خارجی ہے، اور جو صحابہ کے تقدس کو پامال کرے وہ رافضی ہے۔ اس کو یاد رکھنا، علی علی کرنا رفض نہیں ہے، علی علی کرنا یہ تو عبادت ہے۔ پوچھو اس سے کہ کیا تم عبادت کو رفض قرار دے رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت؟ تو میں اگر علی علی کر رہا ہوں تو ذکر علی عبادت ہے۔ اے ملا جی، کیا تم مجھے عبادت سے روکتے ہو؟ اور جو مجھے عبادت سے روکے بتاؤ وہ ہمارے کام کا ہے؟ بولو، پھر اس کا کہاں کا ہے؟ وہ کہاں کا ہے؟ کم سے کم تمہاری محفل کا نہیں، کم سے کم اتنا تو ہے جو ہماری محفل کا نہیں، ہمارے بیچ کا نہیں، یہ پرایا ہے۔ اسی لیے صحابہ نے یہ انداز اختیار کیا، کیونکہ یہ وہاں بھی تھے، اس دور میں بھی تھے، یہ اس دور میں بھی تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ تو برادران ملت اسلامیہ بالکل بے فکر ہو کر خوب اہل بیت اطہار سے جم کر محبت کرو، اور میں اپنے جذبات کو اس منقبت کے بڑے قریب پاتا ہوں جو حضور محدث اعظم ہند کی چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ اور یہ منقبت مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں اسی راہ پر گامزن تھا، مجھے بڑی تقویت ملی محدث اعظم ہند کی اس منقبت سے کہ میں جس راہ پر ہوں بالکل کریکٹ ہے، اور مجھے اور تقویت ملی۔ تو آپ کی سماعتوں کے حوالے محبت سے اور اس امید کے ساتھ کہ آپ محبت سے سماعت کریں گے۔ میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے،
میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. خطائیں بخشوانے کو، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. درے اشراف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. درے اشرف سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. میرے سارے گھرانے کو، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. درے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی. میرے سارے مریدوں کو، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. میرا دل چیر کر دیکھو علی کے ذکر سے روشن. میرا دل چیر کر دے
ذکر سے روشن علی کے ہر دیوانے کو، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔ مختار سے زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے مریدوں کو علی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو علی کا نام کافی ہے، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کے ہر دیوانے کو علی کا نام کافی ہے، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامی، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے حبیب سے کہتا ہے، محبوب اے میرے پیارے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تبلیغ رسالت کے لیے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بجز اس کے کہ تم میری قرابت سے، میرے گھر والوں سے مودت خالی اگر اس مودت کا ترجمہ محبت کیا جائے تو پوری طرح سے بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ محبت اور مودت کے درمیان فرق سمجھیں۔ اگر مودت کا ترجمہ صرف محبت کیا جائے تو ہماری زندگی کے جتنے بھی رشتے ہیں سب کی بنیاد محبت ہے یا نہیں؟ سبھی رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ محبت۔ ماں اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ محبت۔ باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ محبت۔ شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ محبت۔
پڑوسی پڑوسی کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ محبت۔ ایک دوست اور ایک دوست کے درمیان کیا ہے؟ محبت۔ لیکن ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ دوست دوست سے بھڑ گیا، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوسی پڑوسی سے بھڑ گیا، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جس ماں کی محبت میں کوئی شک اور شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ نکلتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، دور ہو جا میری نظروں سے، میں تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیے، اور میں اب تجھ سے زندگی بھر کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کو بہتر زندگی دینے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد نہ جانے کتنی بار وہ ذلیل ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر، اپنی کم علمی کی بنیاد پر اسے لوگ ذلیل کرتے ہیں۔ کام نہیں کرو گے نکال باہر کر دیں گے، بہت ناکارہ ہو، تم سے کام نہیں ہوتا، فری کا پیسہ لینا چاہتے ہو۔ اس انداز میں جس کے وہ کام کر رہا ہے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر ہر ذلت برداشت کر لیتا ہے، اور اس برداشت کرنے کے پیچھے محبت ہی تو ہے۔ اگر میں اس سے بھڑ گیا، غصہ ہو گیا، چھوڑ دیا، تو میں اپنے بچے کو بہتر زندگی کیسے دوں گا؟ اسے اچھا کھلاؤں گا کیسے؟ اسے اچھا پہناؤں گا کیسے؟ اپنی بیوی کا خیال کیسے کروں گا؟ جب ان محبت کے رشتوں کا خیال آتا ہے تو رک جاتا ہے، سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، نہ جانے کتنی بار ایک بار دن میں ہو جاتا ہے، لیکن جب گھر واپس آتا ہے تو مسکراتا ہوا آتا ہے۔ کہیں میرے گھر والوں کو، ان محبت کے رشتے رکھنے والوں کو کہیں احساس نہ ہو جائے اور یہ غم زدہ نہ ہو جائیں، تو ایک اچھا باپ کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہوا گھر میں آتا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ جب باپ مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو پورا گھر مسکرا اٹھتا ہے، بیوی مسکرا اٹھتی ہے، بچے مسکرا اٹھتے ہیں، اور وہ باپ جو تیوریاں چڑھا کر گھر میں آتا ہے تو بیوی سہم جاتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ گھر میں جب آپ آؤ تو بچے سہم جائیں، بیوی ڈر جائے۔ آپ کی ڈیوٹی تو یہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے، جب آپ گھر میں داخل ہو تو سب مسکرا اٹھے۔ اپنی تمام تر پریشانیوں، الجھنوں اور غصے کو گھر کے باہر رکھو، کیونکہ گھر میں تمہارا انتظار کرنے والی تمہاری بیوی ہے جو محبت سے انتظار کر رہی ہے، گھر میں تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں محبت سے۔ محبت کا جواب تو محبت ہونا چاہیے، غصہ نہیں، گرمی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ برداشت کر گیا کیونکہ محبت کے رشتوں کا خیال آ گیا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی باپ یہ کہتا وہ نظر آتا ہے، اے میرے بیٹے، بے شک تو میرا بیٹا ہے، لیکن آج سے میں تجھے آگ کرتا ہوں، اب میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دوست جو ہر مشکل مسئلے میں میرا ساتھی تھا، بڑی سے بڑی پریشانیوں میں وہ میرے ساتھ کھڑا رہا، جان کی بازی لگا دی، پر بڑی پریشانیوں کو حل کرنے کی اس نے کوشش کی، میری جان بچانے کی کوشش کی، گلے میں گلے ہاتھ ڈالے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے چلتے تھے، پر ایک دن ایسا آتا ہے کہ دونوں جدا نظر آتے۔ جب ان تمام محبت والے رشتوں سے پوچھا جائے جواب ایک ہی آتا ہے، ایک کامن چیز۔ وہ جواب کیا ہے؟ جب ماں سے پوچھا جائے تیری محبت میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ تو تیرا لخت جگر ہے، نور نظر ہے، تو نے اسے پیدا کرنے میں 9 مہینہ تکلیفیں اٹھائی اور اپنے خون کو دودھ بنا کر اس کی رگوں میں دوڑایا، آخر ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ جواب دیتی ہے، بے شک میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، پر اس نے ایسی بات کہہ دی، اس نے ایسا عمل کر دیا کہ مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا۔ جب باپ سے پوچھا تو باپ نے بھی کہا میں نے ساری تکلیفیں اٹھائی اس کی محبت میں تاکہ اسے اچھی زندگی دے سکوں، لیکن آج اس نے ایسا عمل کر دیا، ایسی بات زبان سے نکال دی جو مجھے بہت بری لگی۔ جب اس دوست سے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا
کہا بے شک ہم ایک اچھے دوست تھے، بڑی محبت تھی، لیکن آج میرے دوست نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا، ایسی بات کہہ دی، ایسا رویہ اختیار کر لیا، مجھے بہت برا لگا۔ ساری جگہ ایک ہی کامن بات نکل کے آ رہی ہے، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا۔ اور یہ محبت کے رشتے میں درار آ گئی اور دور دور ہو گئے، قریب تھے دور ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ محبت تھی۔ کیا بات ثابت ہوئی کہ محبت اسے کہتے ہیں جہاں ذات کا خیال باقی رہتا ہے، ذات کا خیال باقی رہتا ہے۔ تبھی تو کہا مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا، مجھے بہت برا لگا، یعنی محبت ذات کا خیال باقی رکھتی ہے، ذات کا خیال باقی ہے۔ اور جب اس ذات کو، اس کی انانیت کو، اس کی فکر کو جب چوٹ پہنچتی ہے، ٹھیس لگتی ہے، تو وہ رشتے میں کمزوری آتی ہے اور جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال اور دے دوں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، دو بچے اندر رہ جائیں گھر میں، اماں بھی گھر کے باہر، ابا بھی گھر کے باہر، بھیا بھی گھر کے باہر، بٹیا بھی گھر کے باہر، بہنا بھی گھر کے باہر، وہ سب چلا رہے، کوئی ہے جو اس بچے کو بچا لے، اندر بچہ ہے جل جائے گا، کوئی ہے جو بچا لے، کوئی ہے جو بچا لے، کوئی ہے، یہ بول رہے ہیں، خود نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ذات کا خیال باقی ہے، جائیں گے تو ہم جل نہ جائیں، کوئی ہے، یہ ہے محبت۔ عشق اسے کہتے ہیں جب ذات کا خیال ختم ہو جائے، کیونکہ ہر رشتے کی بنیاد محبت ہے، اور یہیں سے ترقی کرتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچے؟ عشق تک۔ اور عشق اس جذبے کا نام ہے جہاں ذات کا خیال ختم ہو جائے۔ حضرت بلال ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، ننگا بدن ہے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن اسی ملک میں راجستھان میں رہنے والے لوگوں کو احساس ہے۔ ریگستان میں 50 ڈگری 55 ڈگری کا ٹمپریچر ہو جاتا ہے، آگ کے مانند ریت ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انگارے رکھ دیے گئے اور ریت جب پڑ جاتی ہے۔ 102 ڈگری پر ریت کو اگر ریت کو گرما دیا جائے تو مونگ پھلی پھوٹنے لگتی ہے، اور لاوا ڈال دو، چنا ڈال دو تو بن جاتا ہے۔